السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے اس کی رحمت کے سائے میں بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آسمان سے آپ کے لیے رحمتیں اور نعمتیں برسیں، اور زمین سے زمین ہم سب کے لیے خزانے ہوگی، اور آسمان سے ہم سب کے لیے رحمتیں اور نعمتیں برسیں۔ الہی ثم آمین۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ تو پھر کیا سوچنا، بانٹتے رہیے دونوں چیزیں، دعا بھی اور ہر ایک کو دیکھ کے مسکراتے رہیے۔ اچھی بات، اچھی سوچ آپ کو مطمئن اور پرسکون رکھے گی، اور آپ کے گھر چہرے پہ رونق، نور اور خوبصورتی رہے گی۔ آپ بے شک آزما کے دیکھ لیں۔ یا اللہ کریم، ہمیں یتیم، مسکین اور ضرورت مندوں کی مدد کی استطاعت بخش، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق دے، لوگوں سے حسن و سلوک اور اخوت سے رہنا سکھا، ہم سب کو اپنی رحمت و مغفرت سے فیض یاب فرما، ہمیں تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، ناپ تول پورا رکھنے کی توفیق دے، نا انصافی اور وعدہ خلافی سے بچا۔ الہی آمین ثم آمین۔ اللہ ہی بچا سکتا ہے ان چیزوں سے، بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی ہے شک کہ اللہ نے ہمارا کام سنوارا ہو اور کوئی ہمارا کام بگاڑ دے؟ نیور، کبھی نہیں۔ اللہ نے کہا ہے پوری دنیا اگر جمع ہو جائے اور تمہیں نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اور تمہیں فائدہ دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اور کسی بڑے سے بڑے کی سفارش تمہارے حق میں کچھ نہیں جب تک اللہ اس پر راضی نہ ہو۔ اللہ کی رضا ہو تو پھر سب آسان ہے۔ تو کوشش کیا کرے ہم اللہ کو مناتے رہیں، اللہ راضی تو پھر سارے کام سیدھے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں کبھی نالے کے پاس گھر ہو یا آپ کا گزر ہو تو کیسی اس میں سے ایک سٹنک آتی ہے جو آپ کو اچھی بھی نہیں لگتی، سر دکھنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اپنے صبر کا جائزہ لیجئے۔ تکلیفوں کے صحرا میں صبر کا ایک چھوٹا سا پھول تمام صحرا کی بنجر زمین کو سبز و شاداب کر دیتا ہے۔ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑے۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کوئی معمولی محبتوں میں سے نہیں ہے، بہت ہی خاص لوگوں کو یہ محبت عطا کی جاتی ہے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو ان خاص لوگوں میں شامل کرنے کی۔ ہر کام میں اللہ نے مصلحت رکھی ہوتی ہے، نا امید نہ ہو کبھی بھی، اور کوشش جاری رکھیں۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہاتھ سے جانے مت دیں، کیونکہ آپ کا اللہ بہت مہربان اور بہت رحیم ہے۔ کئی لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ صدقہ کیوں کریں، یعنی صدقے سے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر انسان پر صدقہ لازم، اور ہر جوڑ پر ہر روز لازم ہے۔ جسم کے جتنے جوڑ ہیں، میرے خیال شاید 72 ہے، تو ہر ایک پہ لازم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ہر وقت صدقہ دینے کی حالت میں نہیں ہوتا، تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ صدقہ کن کن طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ مال خرچ کر کے کسی کی ضرورت پوری کرنا، کمائی کر کے خود بھی کھانا، دوسروں کو بھی کھلانا، کسی شکستہ دل حاجت مند کی دل جوئی کر دینا، نیکی کا حکم دینا، خود کو برائی سے روکنا، دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا، دو لوگوں میں صلح کروا دینا،
کسی کو سواری پر سوار کرانا، کسی کا سامان لوڈ کروانا، دکھی انسان کو تسلی کے 2 بول بول دینا، نیکی کے کاموں میں دوسرے کی حوصلہ افزائی کر دینا، نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، ذکر اذکار کرنا۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ جس طرح مال کا صدقہ بڑھتا ہے نا، اسی طرح اعمال کا صدقہ بھی بڑھتا ہے۔ آپ کا روٹین ورک بھی صدقہ بن سکتا ہے جب اس میں 2 چیزیں شامل ہوں، نیت خالص ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس میں کوئی شخص بھی نیکی سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اسلام میں بیکاری، فراغت اور سستی کی مذمت کی گئی ہے۔ تو پھر آئیے آج ہم صدقہ دینے کی شروعات کرتے ہیں، اور اس کے سب سے مستحق وہ لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہیں۔ آج کا ریمائنڈر میں آپ کو دوں کہ یہ سنت ہے کہ تھرسڈے کو یعنی جمعرات کو اور منڈے کو یعنی سوموار کو آپ روزہ رکھیں۔ There are 2 players of the fasting person, one at the time of breaking his fast and the other at the time when he will meet his Lord. پہلا وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے اور دوسرا وقت جب اس کی اپنے مالک سے، اپنے رب العزت سے ملاقات ہوگی۔ Then he will be pleased because of his fasting. His or her جس نے بھی روزہ رکھا۔ Good things come to those who wait. Better things come to those who don't give up. And the best thing come to those who believes. یہ چیز یاد رکھنے والی ہے۔ جب آپ گیو اپ کر جاتے ہیں نا کہ چلو چھوڑو پرے، اب آپ مانگنا بھی پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ اللہ سے یہ توقع بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی لکیر مار کے رکھ دیتا ہے کہ چلو یہ تو بندہ فارغ ہو کے چلا گیا۔ لہٰذا اچھی بات، اچھی چیز پہ قائم رہے، پیر جما کے خوب اللہ کی رسی سے لٹک کے جھولتے رہیں۔ آپ جب اللہ کا حکم ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا اور آپ کا کام ضرور ہوگا۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے کہ وہ انکار کر دے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ ضرور کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس سے بیٹر، اس سے بیسٹ آپ کو دے دے، بیسٹ دے دے، بیٹر دے دے، یہ کیا پتا، یہ تو وہی جانتے ہیں۔ مورخین حیران ہے کہ دنیا کے پردے پر ایک ایسی قوم بھی موجود ہے جس کا قومی ترانہ فارسی میں ہے، قومی زبان اردو ہے، قوانین انگریزی زبان میں، مذہب عربی زبان میں، ڈرامے ٹرکی کے، فلمیں انڈینز ہندوستانی، خواہشات یورپین، عادات جاہلانہ، حرکات درندگانہ، اور خواب مدینہ منورہ میں دفن ہونے کے۔ چلیں جی، سوچنے کا کیا ہے، بندہ کچھ بھی سوچ لے، سوچنے میں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ پاک عمل بھی کرنے کی توفیق دے نا۔ بات تو پھر ہی بنتی ہے جب عمل بھی کرے اور اللہ کے طرف قدم اٹھائے کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے یہ کرنا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ رحیم و کریم ہے، اس کو خوب ضرور عطا فرماتا ہے۔ چلیں پھر آج کی بات کی طرف۔ پہلی بات تو یہ، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ اللہ نے پوچھا ہے قرآن میں، سورہ الزمر آیت نمبر 36 کا صرف سٹارٹ والا حصہ ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، پھر اور اس کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں چاہیے۔ اپنے رب کی مدد چاہیے، اس کا سہارا چاہیے، وہ راستے بنا دیتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ کے لیے اس نے دریائے نیل کو پھاڑ دیا اور ان کو گزار دیا،
اور فرعون جو پوری دنیا پہ چھایا پڑا تھا اور اس کو ادھر دکھا کے راستہ ہاں ہے، وہ بھی پیچھے دوڑا اور اس کو دریا کو جوڑ دیا اور اس کو ڈبو دیا، یوں راستہ بنا دیا نا موسیٰ کے لیے۔ پھر دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکال لیا، مدد کر دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، آگ کو کہہ دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ۔ اور ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ اس نے بھروسہ کس پہ کیا؟ اللہ سے، اور کیا کہا؟ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ آگ ٹھنڈی کر دی اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ خوش ہو گیا، اللہ نے اس کو نجات دے دی۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، بغیر باپ کے ایک پاکیزہ ترین عورت کے گھر اس کی پیدائش کر دی اور اس کو دے دیا کہ مادرزاد اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اس کو وہ دم کرتے تھے ٹھیک ہو جاتا، اور جو ماں کے پیٹ سے کوڑی پیدا ہوتا تھا اس پہ پڑتے تھے وہ اس کا کوڑ ہٹ جاتا تھا، اور وہ پھونکتے تھے پرندوں میں اور وہ اس میں جان ڈل جاتی تھی، انسان میں نہیں پرندوں میں، اس میں سے وہ چمگادڑ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو بے حساب رزق جس میں برکت ہو، اس کے لیے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کریں، اور اگر بیماری، شیاطین، جادو، گھریلو مسائل ختم نہ ہو تو پھر کیا کریں، رشتوں کا مسئلہ ہو تو پھر کیا کریں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یا کریم پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 800 بار یا کریمو پڑھے، بہت پڑھے۔ ہر بار مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یا کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مجھ پہ کرم کر دے، تو کرم کرنے والا ہے، مجھ پہ کرم کر دے۔ بسم اللہ بھی دعا ہے اور کریم کرم کرنا بھی دعا ہے۔ آپ نے 800 دفعہ ہی تو اس طرح 800 دفعہ بسم اللہ پڑھا جائے گا اور 800 دفعہ یا کریمو پڑھا جائے گا۔ میں آپ کو ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ بہت ڈیٹیل سے سمجھا دوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے آپ کے پاس۔ گو کہ میں کوئی اتنی عقل مند تو نہیں ہوں، لیکن اپنی جو چھوٹی موٹی اللہ نے سمجھ دی ہے اس کے مطابق میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ درود شریف تو پہلے اللہ کی تعریف کی، درود پاک پڑھا، جتنی دفعہ بھی پڑھا، 11 دفعہ، 9 دفعہ، 7 دفعہ، 100 دفعہ، یہ آپ کی مرضی ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم۔ اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا، اور اس کو پڑھ کے آپ نے پڑھنا ہے یا قہار، یہ بھی 800 دفعہ، 800 بار پانی کے ٹب میں پاؤں رکھ کے یہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ اس پہ جادو جنات کا اثر ہے تو وہ یہ پڑھے یا قہار 800 بار۔ اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، درود شریف پڑھ لیں، پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، پانی کے ٹب میں پیر رکھیں اور یا قہار پڑھے۔ اور یہ وحی کا وظیفہ ہے، وحی کا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے ملا، اور اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جادو جنات اور اس طرح نظر بد، اس کا یہ توڑ ہے، یا قہار 800 دفعہ پڑھنا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں سورہ کوثر اول آخر درود شریف کے ساتھ 101 دفعہ، اور سورہ قدر 101 دفعہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پینا ہے اور روزانہ پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ یہ دونوں چیزوں کے ساتھ روزی میں، زندگی میں، صحت میں برکت ہے،
اور یہ پڑھنے والے کے پاس بیماری بھی نہیں آتی، شیطان بھی نہیں آتے، جادو کوئی کرتا رہے اس پہ کچھ نہیں چلتا، اور گھریلو مسائل اگر گھر میں ہوتے ہی ہیں، کوئی بھائی بھائی لڑ پڑے، کوئی بہنیں بہنیں لڑ پڑی، کوئی میاں بیوی لڑ پڑے، کوئی ماں باپ لڑ پڑے، کوئی اور کاروباری مسائل ہو گئے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، کوئی بچہ نہیں صحیح پڑھ رہا، کوئی کام نہیں دل لگا کے کر رہا، کہیں بیوی غلط، کہیں خامد غلط، کہیں بچہ غلط، انسان ہے نا ہم سب، تو یہ پڑھیں، اس سے آپ کے رزق میں، زندگی میں، صحت میں برکت ہوگی اور آپ برائیوں سے بچے رہیں گے۔ رشتوں کے مسئلے کا حل اور رزق کی تنگی کا حل یہ ہے کہ آپ یا باسطو بے حساب پڑھیں، مسائل حل ہوں گے، رشتوں کے عافیت ملے گی، رزق میں برکت بھی ہوگی، خیر ملے گی۔ یا باسطو کا معنی ہے اللہ نے ہر راحت رحمت دے دی، سچی راہیں کھل جائیں گی، یہ نبی اکرم کو وہی ہوا تھا، بہت بڑا سبق ہے، پڑھیں، اللہ پاک آپ کے بیڑے پار لگا دے گا انشاءاللہ العزیز، اور اس میں شک شبے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ دوسرا میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بھی بتا دوں، اگر کوئی کام آپ کا ہوتے ہوتے، بعد ہم کہتے ہیں نا ہم نے ذکر کر دیا تو اس کو نظر لگ گئی اور کام رک گیا، اڑ گیا، پتہ نہیں کسی نے کیا کہہ دیا، اڑ گیا، رہ گیا، تو آپ نہ لوگوں سے بات کیا کریں، اپنے تک بات کو رکھ لیا کریں، نظر لگتی ہے، حسد لگتا ہے، لیکن اگر کچھ ایسا ہوا ہو تو آپ نماز پڑھیں، جو بھی نماز آپ جس کے بعد بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کم از کم 41 بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 بار، اس کے بعد ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب تیرا رب اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ یہ خوشخبریاں حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ ایک خوشخبری کے لیے پڑھیں اللہ پاک 2 عطا فرماتے ہیں، یہ وعدہ ہے قرآن میں نہیں کر رہی، میں کون ہوں، میں تو خود ایک خطا کار ہوں، اللہ کا وعدہ ہے وہ آپ کو 2 خوشخبریاں دے گا۔ تو یہ آپ پڑھیں کچھ دن، جس ٹائم پہ ایک دن پڑھی اگلے دن بھی کوشش کریں اسی ٹائم پہ پڑھیں، اسے آپ دیکھیں گے کہ وہ رکا ہوا کام اللہ کے فضل سے نکل جائے گا، ایسے تیرنے لگے گا، بن جائے گا، انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک خوشخبری دے گا۔ اور دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو 1 دن میں یا 6 دن میں سورۃ والضحیٰ 600 دفعہ پڑھ لیں، چاہے 1 دن میں، چاہے 3 دن میں، چاہے 6 دن آخری ہے، 100 دفعہ روز پڑھے تو 6 دن بن گیا۔ میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو میں نے خود کیے ہوئے ہیں اور فوراً خوشخبریاں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ کا کوئی کام اڑ گیا ہے، پھنس گیا ہے، اب اتنے بڑے کام کی آپ کو امید لگ گئی ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سو کے لیے کافی ہو جائے گا، پھر وہ رک گیا ہے، کوئی رشوت مانگ کے پھنسا دیتا ہے، کوئی جیلس ہو کے پھنسا دیتا ہے، کوئی بے شمار پیسے مانگتا ہے، یہ سائن تب کر کے کروں گا تو جب تک اتنا میرا حصہ بیچ میں رکھ دیں۔ 100 مسائل تو آتے ہیں نا، کوئی کسی کے منہ میں روزی جانے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے ان کے منہ میں چمچ جائے پہلے ہی میں چھین۔ تو میں اس کے لیے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بعد نماز عشاء 12 دن 12 تسبیحاں یعنی 1212 دفعہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھنا ہے، یا ایسے پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو میرے لیے خیر کے پیدا کر دے اسباب، جس طرح تو نے بغیر نمونے کے دنیا بنا دی، زمین و آسمان بنا دی، یہ اس کا معنی ہے، بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا اکیلا یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 12 دن 12 تسبیحاں۔ لیکن ایک چیز میری یاد رکھیں کہ آپ نے یہ 12 دن جو ہے نا لہسن پیاز میں بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی۔ اپنے لیے کوئی سالن اگر بناتے ہیں تو بس اس میں آپ ٹماٹر، ہری مرچ اور گرم مسالہ، دھنیا، نمک مرچ ڈال سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے لہسن اور پیاز نہیں ڈالنا۔ اسی طرح پھر آپ اچار بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اچار میں بھی نمک، لہسن، پیاز نہیں ڈلا ہوتا، لہسن تو ڈلا ہوتا ہے نا۔ ہاں جیم، شہد، انڈا
سبزی دال بغیر اس کے فروٹ آپ سب چیزیں لے سکتے ہیں 12 دن. آج ہی میری اپنے قاری صاحب کی بیگم سے بات ہوئی تھی. میں نے کہا بڑے دنوں سے ان کو سلام نہیں کیا, قاری صاحب کی طبیعت پوچھوں. اور تو میں نے انہیں کہا کہ 2-3 کام ایسے ہیں کہ ہوئے ہوائے ہیں, لیکن اب اوکے ہوں, پیمنٹ ملے, ریلیز ہو, پھر ہی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب نہیں پڑھ رہی وہ. میں نے کہا پڑھتے تو رہتے ہیں کچھ نہ کچھ, اللہ قبول کرنے کا. یہ پڑھا ہے یا بدی الجائب بالخیر یا بدیو؟ میں نے کہا نہیں, یہ کافی دیر سے نہیں پڑھا. تو انہوں نے میری آج ڈیوٹی لگا دیا کہ لہسن پیاز تیرا بند, اور 12 دن یہ پڑھو, میں بھی پڑھوں گی. تو میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں, صدقہ جاریہ کے طور پر ان کو بھی ثواب ہوگا, مجھے بھی ہوگا. پہلے میں نے کافی دیر پہلے جب کوئی کام ہوتا پڑھتی تھی, تو اب کافی 1-2 سال سے نہیں پڑھا یہ خاص. 1-2 دفعہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا, 10 دفعہ پڑھ لیا, 11 دفعہ, ایسے نہیں پڑھا کہ 1200 دفعہ. حالانکہ یہ پہلے میں نے 12,000 دفعہ بھی 3 دن پڑھا ہے. 2-3 لوگوں کو بٹھا لیا ساتھ اور 12,000 دفعہ پڑھ لیا. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور جو سورۃ والضحیٰ ہے, ایک دفعہ آپ نے ایسے بھی پڑھ لینا ہے کہ جہاں ڈنڈے والا کاف آئے نا 9 جگہ آئے گا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک, اب وہ کاف آتا ڈنڈے والا, یہاں رک کے 9 دفعہ یا کریم یا کریم, ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک, پھر کاف آ گیا. جہاں ڈنڈے والا کاف ہے, نقطے والا کاف نہیں, 9 جگہ آئے گا. آپ نے 9 دفعہ یا کریم یا کریم یا کریم پڑھنا ہے. اس کے بعد سجدے میں دعا کرنی ہے, رو رو کے, اور شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں. اللہ پاک آپ کو 9 خوشخبریاں دے گا, 2 بھی نہیں. یا کریم والا یہ ساتھ پڑھنے سے, تو یہ آپ پڑھ لینا. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. کئی دفعہ مجھے یہ آتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو بس ہر وقت سبق ہی لاد دیتی ہے, لیکن میں نہ بتاؤں تو پھر بھی میرے دل میں ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے بتایا کچھ ہے نہیں, بول بال کے خود ہی چلی گئی. تو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں, اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز سبسکرائب کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے اور صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائے. اور پلیز آپ مجھے فون کر کے کمنٹس دیتے ہیں, اور میرے واٹس ایپ پہ بھی میسج کرتے ہیں, فون بھی کرتے ہیں, بات کرتے ہیں پوری دنیا سے. لیکن کمنٹس میں نے دیکھا ہے کہ 6, 7, 8, 10 لوگ ہیں جو کمنٹس میں کچھ لکھتے ہیں. تو کمنٹس میں بھی لکھا کریں نا, اچھی بری جو بھی آپ کو ہو, ایک دوسرے کو بتانا, یا تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی, یا کہیں وہ غلطی پہ رہے تو اس کو بتانا کوئی حرج تو نہیں ہے. چلیں پھر مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.